رکھتا. ایک بات عرض کروں، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی. خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے اور اس کے مکمل تقاضے ہیں. ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے. ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے، اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے. اور آپ دیکھتے جائیں، مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں. سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں. انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں. انسان کے ہونٹ دیکھیں اور اس کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے. بلکہ اگر یوں آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے، آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لاد بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے. کہیں کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کو کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نظر آتی ہے. کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو، تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے. یہ بات اس میں یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ آیا تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا. اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. آج تک لوگ حیران ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خوبصورت انگلی چاہیے، خوبصورت انگلی چاہیے. اس لیے کہ جو کام تلوار نہیں کرتی وہ کام حسن کر جاتا ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ جب کوئی اندیکھی چیز کو دیکھ لے، تصور کے خلاف، تخیل کے خلاف، فطرت کے خلاف، جب کوئی کسی کو چیز کو دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچانک ایکسیڈنٹ کو دیکھے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے کلیجے پھٹے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. کوئی زور سے چلائے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر، تو چاند کو اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو کس طرح؟ حضور کا ناخن چاند کی طرف تھا. چاند نے توجہ سے ناخن مصطفیٰ کا حسن دیکھا. اس حسن کا حال یہ تھا کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر چاند کا سینہ شک ہو گیا. حسن مصطفیٰ جان رحمت کے ناخن کی تاب نہ لا سکا. بتائیں تو صحیح، یہ انسان کامل کا حسن ہے. اتنا حسن تو قدرت نے کسی کو دیا نہیں، لیکن اس کی خیرات ضرور عطا کی گئی ہے. میرے امام ایک مقام پر فرماتے، دندان و لب و زلف رخ شاک فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول. بہرحال ابھی حسن کی بات چل رہی تھی. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، کالی چمڑی اور سفید چمڑی معیار حسن نہیں. ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ 2 کنیزوں کا مناظرہ کروایا. ہارون رشید بھی اپنی طبیعت کا آدمی تھا، وہ اپنی طبیعت سے جو چاہتا کرتا بادشاہ تھا. ایک بہت گوری خوبصورت کنیز تھی، ایک بہت کالی اور بالکل کالی کنیز تھی. تو اس دونوں کا مناظرہ ہوا. اس نے کہا میں خوبصورت، اس نے کہا میں خوبصورت. انہوں نے بڑی دلائل پیش کی اپنے اپنے حسن پر. پہلی بات آپ کو بتاؤں، جو حسین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حسین کہتا ہی نہیں ہے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اللہ اکبر، جس وقت حسن انسان کی ہستی کا خود پر نمایاں ہوگا، انسان کو اپنے آپ سے پیار ہوگا. دراصل ہم دوسروں کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ خود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اپنے اپنے حسن کی تعریف کی. بالآخر جو گوری کنیز تھی
تھی وہ مغلوب ہو گئی، کالی کنیز غالب آ گئی یہ کہہ کر کہ سنو سنو اور غور سے سنو، تم بہت گوری اور سفید چمڑی ہے، اگر تمہاری تھوڑی سی سفیدی اٹھا کر میرے گال پہ رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کہے گی کہ عیب پیدا ہو گیا، یہ کالی کنیز کوڑی ہو گئی، کوڑی ہو گئی، اس میں کوڑ ہو گیا، تیرا سفید رنگ میرے گال پر آیا تو لوگ مجھے کوڑ کا تانا دیں گے اور لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے، لیکن میری کالک اگر تیرے گال پر رکھ دی جائے تو تیرے عیب میں تیرا عیب نہیں ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کیا خوبصورت چہرہ ہے، ایک تو گورا رنگ ہے، دوسرا اس پر تل ہے، تو اب بتا تو خوبصورت ہے یا میں، تیرا رنگ مجھ میں آئے تو میں عیبی ہو جاؤں، میرا رنگ تجھ میں جائے تو تل کی شکل اختیار کر جائے۔ تب اللہ اکبر پتا چلا کہ کوئی جو ہے وہ گورا اور کالا، بدصورت اور خوبصورت نہیں، سب خوبصورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، انسان سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا۔ پتا چلا خدا کی مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں تھا، اس لیے اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا۔ بیگم شاہ پھر یاد آتے ہیں، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے لباس بشر میں یار آیا تو پتا چلا کہ آدمیت کیا چیز ہے، انسانیت کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کیا، اللہ اکبر، جس کو اللہ خوبصورت جوانیت، خوبصورتی تو تم سب کے پاس، جوانی اگر مل جائے خوبصورتی، اور کرو کیا، اینڈ پہ بات پہنچ رہی ہے، توجہ کریں، خوبصورتی اور جوانی جب دونوں جمع ہو جائیں اس وقت بندہ حرام سے بچے، حرام سے، تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور فرشتوں پہ اس جوان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر کے فخر کرتا ہے، فخر۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے حسن بھی دیا، جوانی بھی دی، پھر بھی یہ حرام سے بچ رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں، اگر میرا حقیقی بندہ دیکھنا ہے تو میرے اس بندے کو دیکھ لو، یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے